جائے, ان کو 8 سال کا بچہ بھی بڑا مجاہد لگنے لگ جائے. ان کے حالات یہی ہیں. انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور اسی بات پر قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ اگر بگاڑیں گے کسی کا چہرہ تو صرف مسلمان کا بگاڑیں گے. ان کو 1000 کوششیں کرنے دو, لیکن اے مسلمانوں, اخلاق و کردار تو تمہارے ہاتھوں میں ہے, محبت کے طریقے اور سلیقے تمہارے ہاتھوں میں ہے. افغانستان کی سرزمین کی بات کر رہا ہوں. 2012 آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات, کہ وہاں پر نیٹو فوجیں اپنے قدم جمائی ہوئی ہیں. ہر ملک کی فوجیں وہاں پر, ان پر رسہ کشی چل رہی تھی. طاقت کے بل بوتے پر امریکہ, یورپ, پتہ نہیں کتنی فوجیں وہاں پر موجود تھی. ایک ایسا انسیڈنٹ, ایک ایسا واقعہ پیش آیا. ایک خاتون رپورٹر ہے, وہ امریکہ کی رہنے والی, جو رپورٹنگ کرنے کے لیے افغانستان کے میدان میں گئی تھی. کہ حالات دیکھیں, وہ روزانہ رپورٹنگ کرتی تھی کہ کہاں کیا کیا حالات ہیں. نیوز والی ایک عورت صحافیہ, لیکن اس کے ساتھ ایک دن ہوا یہ کہ شام کا وقت تھا, وہ ایک جگہ سے اکیلی آ رہی تھی. 2 یا 4 فوجیوں نے اس پر حملہ کر دیا, اور وہ فوجی کوئی وہاں کے نہیں تھے, یہ نیٹو افواج میں سے تھے. انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کے کپڑے پاڑ رہے تھے. وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ہوس کا شکار اسے بنانا چاہتے تھے. لیکن وہ عورت نے چیخ پکار کیا تو اچانک 2 نوجوان جو مسجد کی طرف جا رہے تھے, مسلمان تھے, وہ دوڑتے ہوئے آئے. تو جیسے ہی وہ آئے, وہ فوجی اپنے راستے چلے گئے, کیونکہ عزت کا معاملہ تھا. آواز اٹھنے لگ گئی تھی. 2 ہی نوجوانوں نے اس خاتون کو پکڑا اور لے جا کر کے ایک کمرے میں بٹھا دیا. وہ چہرے والے تھے, ٹوپی والے تھے, نماز کے لیے جا رہے تھے. اب یہ خاتون لکھتی ہے کہ ہمارے فوجی جو حملہ کیے تھے, تھوڑی دیر کے لیے مجھے کشمکش تھی, لیکن اس سے زیادہ ڈر تو یہ افغانی مسلمانوں سے تھا مجھے. پتہ نہیں اب یہ تو آتنکواد لوگ ہیں, یہ تو دہشت گرد ہیں, اب یہ تو میری بوٹیاں ہی تقسیم کریں گے, اب میرے ساتھ کیا کریں گے. وہ خاتون کہتی ڈری سہمی ہوئی اپنے کمرے کے اندر بیٹھی رہی. دروازہ بند تھا. رات کا وقت ہوا تو اچانک دروازہ کھلا. کھانے کا ایک برتن اندر کسی نے کیا اور پھر دروازہ بند کر لیا. میں نے کھانا کھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا. عورتوں کے زنانہ لباس کسی نے اندر کیے اور پھر دروازہ بند کر لیا. میں نے نہیں دیکھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. کھانا بھی آیا, کپڑے بھی آئے. میں اسی کمرے میں کھانا بھی کھائی, کپڑے بھی پہنے. دوسرا دن آیا, برابر وقت پر دروازہ تھوڑا کھلتا اور کھانا آتا پھر بند ہو جاتا. یہی وہ 2 نوجوان تھے جو ہر وقت کھانا پہنچا رہے تھے, لیکن دروازہ کھول کر دیکھ نہیں رہے تھے. دوسرے دن شام کے وقت اس کے سفارت خانے سے, اس کے ملک کی ایمبیسی سے کچھ ذمہ دار لوگ آئے اور دروازہ کھول کر اس خاتون سے کہا, ہم تمہارے ملک کی سفارت خانے سے آئے ہیں, کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا. اس عورت نے حادثہ لکھایا, رپورٹ لکھایا, اور اس سفارت خانے سے آنے والے نے کہا, اے خاتون, ان 2 جوانوں کا شکر ادا کر کہ یہ ہمارے سفارت خانے تک پہنچ کر کے تیری خبر کیے ہیں, اور ان جوانوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب تک تجھے ملک تک حفاظت سے نہ پہنچائیں گے اس دن تک یہ محنت کرتے رہیں گے. وہ خاتون کہتی ہے, میں ان جوانوں کو نہ جانتی تھی نہ پہچانتی تھی, نہ ان سے میرا کوئی رشتہ تھا نہ کوئی ناتا تھا, لیکن انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی. یہاں تک کہ وہ خاتون اپنے ملک پہنچی, اور اس کے بعد اس نے اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا تھا. آج سے 8-9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ عورت کہتی ہے, بچپن سے میرے دماغ میں یہ ڈالا گیا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتا ہے, مسلمان آتنک کی طرف بڑھتا ہے, مسلمان عورتوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے. لیکن اے لوگوں, یہ دنیا جھوٹ بولتی ہے, یہ میڈیا پروپیگنڈا کرتی ہے. میں خود صحافیہ ہوں, میں خود رپورٹر ہوں, میں نے افغان کی سرزمین پر دیکھا ہے, حملہ کرنے والے کوئی اور تھے, حفاظت کرنے والے تو محمد کے غلام تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزوں, آج بھی دنیا جانتی ہے کہ اخلاق و کردار میں اگر کوئی سچا ہو سکتا ہے وہ ایک ایمان والا ہو سکتا ہے. بس شرط اس بات کی ہے, جس کو اقبال نے بار بار کہا تھا, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دنیا آج تمہارے قدموں میں آنے کو تیار ہے, لیکن وفا تو کرو اس محمد عربی سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار, 1-2 نہیں, کئی ایسے حادثات ہوئے جس میں دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کیا وہ امانت اب بھی باقی ہے مسلمانوں.
کیا وہ اخلاق و کردار آج بھی باقی ہے مسلمانوں میں؟ تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت تھی اپنے محلوں سے، اپنے مجمع سے، اپنے معاشرے سے ان ناسوروں کو ختم کرو جو تمہیں تاجدار مدینہ سے دور کر رہے ہیں، جو تمہیں اپنے نبی سے دور کر رہے ہیں۔ ان تمام بے حیائیوں کو اپنے معاشرے سے نکالو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے والا مسلمان کبھی ایسی چیز کو اپنے گھر میں پنپنے نہیں دے سکتا جو اسے مصطفیٰ کی رضا میں خلل پیدا کرے۔ آج آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، گانے، باجے، ٹیلی ویژن، عورتیں مکمل زندگی یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ سیریل کبھی ناغا نہیں ہونا چاہیے، قضا نہیں ہونا چاہیے، چاہے نمازیں چھوٹتی ہیں چھوٹنے دو، فلم کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ نوجوان بچوں کے حالات یہ کہ رات کے وقت ان کے ہاتھوں میں موبائل آیا اور گیم کھیلتے کھیلتے صبح ہونے لگ گئی، فجر کی اذان اور نماز کی طرف دنیا کے متقی چلے گئے، لیکن یہ رات بھر گیم کھیلنے والا اپنے بستر پر پیر پسارے سو گیا۔ اسے احساس تک نہیں کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے، اس کے نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے عزیزو، جن چیزوں نے تمہیں میرے مصطفیٰ سے دور کر رکھا ہے ان چیزوں سے تمہیں نفرت آج کرنی ہوگی، آج ان کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہوگا۔ جنگ بدر کا وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، دو چھوٹے سے بچے حضور کے پاس روتے ہوئے آئے، دو چھوٹے بچے، 13 سال اور 15 سال کی عمر ہے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جانتے ہیں کیوں آئے تھے؟ بدر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین صحابہ کی صفیں لگا رہے ہیں جنگ کے لیے، دو چھوٹے بچے آ کر کہنے لگے ہمیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ میاں یہ کرکٹ کھیلنے کی بات نہیں، کسی والی بال اور فٹ بال کی بات نہیں، جان ہتھیلی پر لے جانے کی بات ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب جنگ کے میدان میں کوئی پہنچتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے تیر چلے اور کب کس کی گردن پر تلوار آئے، لیکن وہ دو بچے روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، ہمیں جانے کی اجازت دی جائے۔ بچوں پر جہاد فرض نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر بتا رہا ہوں۔ جب یہ میدان میں آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تلواریں لہراتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ یہ چھوٹے بچے پوچھتے ہیں ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے کہا بیٹا تم اس کا کیا کرو گے؟ وہ سردار قریش ہے، وہ مکہ کا بڑا پہلوان ہے، اس کا تم کیا کرو گے؟ وہ بچے کہتے ہیں سنا ہے ہمارے آقا کی شان میں گالیاں دیتا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن آج ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کون سے گھر کے بچے تھے، کون سے گھر کے بچے تھے جو اپنے نبی پاک کی شان میں کوئی توہین برداشت نہیں کر سکتے؟ 13 سال اور 15 سال کی عمر کیا ہوتی ہے میاں؟ لیکن عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول کہتے ہیں مجھے ان کی بات پر ہنسی آئی، لیکن اتفاق تھا کہ ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا گھوڑے سے۔ میں نے ان بچوں سے کہا یہی وہ مردود ہے جس کو تم تلاش رہے ہو، یہی وہ مردود ہے جو سردار قریش ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ یہ بچے چیل کی طرح اس پہ جھپٹ پڑے۔ یہ دونوں چھوٹے سے بچے ایسے تیزی سے اس کے پاس گئے، ابو جہل کو احساس بھی نہیں تھا کہ کوئی بچہ اس کے قریب آ سکتا ہے۔ ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار ماری، گھوڑا زمین پر آیا اور دوسرا ابو جہل کے سینے پر سوار ہو گیا اور دونوں نے ہاتھ پکڑ کر کے اس کی گردن الگ کر دی۔ اوروں نے اگر کافروں کو مارا تھا تو ان بچوں نے پورے کفر کو مارا، پورے کفر کو مارا۔ دنیا نے تاریخ لکھی ہے ایک کسان صحابی کے بیٹے، کسانی کرنے والے صحابی کے 2 چھوٹے بیٹے جنہوں نے پورے طاغوتی طاقت کو ختم کیا تھا، جو ہمیشہ مصطفیٰ کریم کو ایذا دیتا تھا، اسے فنا فی النار کیا۔ اب سنو میرے عزیزو، ان بچوں نے یہ بڑا کردار تو کیا ہی ہے، یہ آسان سی بات نہیں۔ جنگ کے میدان میں کسی پہلوان کو پچھاڑ دو یا اسے ہلاک کر دو اور اس کا خاندان تمہیں چھوڑ دے گا، اس کی فوج تمہیں چھوڑ دے گی، ایسا نہیں ہو پائے گا۔
ابو جہل کو قتل ہوتے دیکھ کر پورے کافروں میں ایک سنسنی پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک آنے لگے. ایک ظالم کافر آیا اور یہ دونوں بچوں میں سے ایک بچے کے مونڈھے پر تلوار مار دی, یہاں کندھے پر تلوار ماری. ان میں سے جو بڑے صاحبزادے تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ ہاتھ الگ ہو گیا, بغل کی چمڑی سے لٹکنے لگ گیا. بس بغل کے اندر کی جو چمڑی تھی اس سے ہاتھ لٹک رہا تھا اور ہاتھ پورا کٹ گیا ہے. لیکن دیکھو اس جذبے جوانی کو, اس جوان بچے نے تلوار نہیں پھینکی, بائیں ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور میدان میں پھر آ گیا. میدان میں پھر آ گیا, کندھے سے خون رس رہا ہے اور میدان میں وہ بائیں ہاتھ میں لے کر واپس کھڑا ہو گیا. فرماتے ہیں صحابہ کہ جب وہ لڑنے کے لیے آنے کی کوشش کرتا تو یہ ہاتھ لٹک کے سامنے آ جاتا تھا. میاں ایک انگلی پر بھی کچھ ہو جائے ہمارے, ہم آہ اوہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں کے چکر لگائے. ہڈی اگر سرک جائے تو کتنے دن تک تو پٹی باندھ کر کے گھومے, ہاتھ میں پٹی اور گلے میں پھندا ڈال کر گھومتے رہے. جس بچے کا پورا مونڈھے سے ہاتھ الگ کیا گیا ہو وہ بدر کے میدان میں بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر آتا رہا. جو بات مجھے کہنی تھی, جس غرض سے میں نے اس واقعے کو چھیڑا تھا, وہ توجہ چاہتا ہوں, اس نقطے پر میں آتا ہوں. بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا تو یہ ہاتھ سامنے آتا تھا, لٹک لٹک کر کے آ جاتا تھا. لیکن جانتے ہیں بھرے مجمع میں اس بچے نے کیا کیا؟ دیکھا کہ یہ ہاتھ بار بار لٹک کر آ رہا ہے, اپنے پیر میں ہاتھ کو دبایا اور کھینچ کے نکال دیا, الگ کر دیا. اس سے کسی نے کہا تو جانتے ہو بچے نے کیا کہا؟ مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کرتا ہو. مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خلل پیدا کر رہا ہو. میرا وقت برباد کر رہا تھا, یہ ہاتھ میں نے اس کو الگ کر دیا. یہ تھے محمد عربی کے وفادار بچے جنہوں نے اپنے جسم کے پارٹ کو الگ کر دیا اگر خلل پیدا کرتا ہو. اور تم نے زندگی میں نہ جانے کتنے آلات لہو و لعب لا کر رکھ لیا. میرے عزیزوں, آج ہمارے گھروں سے وہ خوشبو آنی چاہیے تھی. آج ہمارے گھروں سے یہ بچے کہاں کے تھے؟ بدر کے میدان میں یہ دونوں بعد میں شہید ہو گئے, معاذ بھی اور معوذ بھی دونوں شہید ہو گئے. 14 شہیدوں میں بدر کے اگر نام آتا ہے تو ان دونوں کا بھی نام آتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم کی حرمت پر, عزت پر مر مٹنے والے وہ بچے کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ جانتے ہیں ان کے باپ کو جب کہا جاتا تمہارے 2 چھوٹے بچے گئے تو وہ مسکرا کر کہتے تھے کہ میرے گئے نہیں, مصطفیٰ نے قبول کیا ہے, اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے. اگر میرے اور 100 بچے ہوں تو ان قدموں پر میں نچھاور کر دوں. یہ انہی گھروں سے بچے مل سکتے ہیں جن گھروں کی ماؤں نے انہیں مصطفیٰ کریم کے نغموں کی لوریاں سنائی ہوں, حضور کی محبت میں انہیں سلایا ہو. یہ انہی گھروں کے بچے ہو سکتے ہیں جہاں کی تربیت یوں کی جاتی ہو, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے. مسلمانوں, آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے, آج ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے. ہمارے گھروں کی طرف جو آج ظالموں کی نظریں اٹھی ہیں وہ صرف اسی وجہ سے. دیکھو ایک بات یاد رکھیں, شیر جب تک شیر رہتا ہے ہر کوئی اس سے خوف زدہ رہتا ہے, اور شیر اگر کتوں کی حالت پر آ جائے تو ہر کوئی اس پر حملہ بھی کر سکتا ہے. تو کتے بننے کی کوشش شیر کو نہیں کرنا چاہیے. شیر کی حیثیت الگ ہے, وہ الگ انداز سے رہتا ہے. جب شیر اپنی شیری بھول جائے تو اس کے ساتھ کتوں جیسا سلوکی کیا جاتا ہے, کوئی بھی اس کو پکڑ لے گا, کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے گا. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام دنیا میں وہ ہوتے تھے کہ تم دوسروں کے اخلاق نہیں قبول کرتے بلکہ اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ دیا کرتے. تمہاری پرچھائیوں پر دوسری قومیں اپنے راستے طے کرتی تھی, تمہارے نقش قدم پر دنیا چلتی تھی. آج تم غیروں کی تقلید پر چلے گئے. آج ہمارا جوان پھٹی پینٹ پہننے کو فخر محسوس کرتا ہے, ادھر سے بھی پھاڑ لے ادھر سے بھی پھاڑ لے, کانوں میں بالیاں, ہاتھوں میں چوڑیاں.
تمہارے اخلاق تو نہیں تھے یہ؟ تم نے ظالموں کو ٹی وی پر ناچتے ہوئے دیکھا، ان کے برے اخلاق کی پیروی کرنے لگ گئے. تمہیں پتہ نہیں تمہارا چہرہ تو تاجدار مدینہ کی امانت ہے، حضور پاک کے غلام ہو. دنیا کو یہ بتاتے. آج مجھے حیرت ہوتی ہے، کئی نوجوان اس بات سے کتراتے ہیں کہ میاں داڑھی چہرے پر اچھی نہیں لگتی ہے. کیوں؟ 4 لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، کام کاج ہے، ہمارا بزنس ہے، جاب ہے، اور پھر لوگ ہمیں تانا مارنے لگیں گے. تم ان 4 لوگوں کے لیے جیتے ہو یا بتاؤ اس محمد عربی کے لیے جیتے ہو؟ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نہیں کیا؟ دنیا کے ان تانوں کی فکر تو تمہیں ہو گئی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ایک نوجوان سے میرا مکالمہ ہوا تھا. میں نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا، دنیا میں جس کا تو فین ہے، جس کے کیریکٹر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی خان ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو، جس کے ہیئر اسٹائل تو اپناتا ہے، اس کے کپڑے تو پہنتا ہے، ایک بات کرتے ہیں، مرنے کے وقت تو بھی ایک چٹھی لکھ دینا اس کو، جس کا تو فین ہے، جس فلمی ایکٹر اور ہیرو کا تو مقلد ہے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ نوجوان ہو، دونوں سن لے. ان کو ایک خط لکھ دینا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، قبر میں جاؤں گا، اگر منکر نکیر آئیں تو آپ آ جانا، میری مدد کرنا. وہ نوجوان ہنسنے لگا، کہا کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی ہیرو اور ایکٹر قبر میں آ کر میری مدد کریں گے؟ تو کہا پھر تو اس کی پوری تقلید کرتا ہے، اس کی طرح چلتا ہے، اس کی طرح بیٹھتا ہے، اس کی طرح کھاتا ہے، اس کی طرح پہنتا ہے. پھر کیوں؟ جب تجھے یہ پتا ہے وہ آ نہیں سکتا تو کیوں اس کے پیچھے چلتا ہے؟ میں نے کہا، اس نے کہا یہ کوئی چٹھی لکھ دیں تو کیا وہ آئے گا؟ کہا تیرا نہیں آتا، لیکن میں لکھتا ہوں تاجدار مدینہ کو، میں لکھتا ہوں میرے مصطفیٰ کو. جانے سے پہلے کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں نے کوشش کی آپ کی سنتوں پر چلنے کی، میں نے چہرہ ویسا بنایا جیسے آپ نے حکم فرمایا، میں نے امامہ اس لیے پہنا کہ آپ پہنتے تھے. یا رسول اللہ، آپ کی طرح چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے کی کوشش کرتا رہا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، اگر منکر نکیر آئیں تو میرے آقا آپ آ جانا. وہ نوجوان کہتا ہاں وہ تو آ سکتے ہیں. اس نوجوان نے کہا وہ تو آ سکتے ہیں. کہا نوجوان، تجھے جب اتنی سمجھ ہے کہ قبر میں جو آنے والا ہے وہ دنیا دار نہیں آئے گا، وہ مصطفیٰ کریم ہی آئیں گے، تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے تجھے سمجھایا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو. میں آج ہمارے مجمع میں اور ہمارے محلوں میں پنپنے والی ان خرابیوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے ہاں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. اولاد کو اس طرح سے پالا جا رہا ہے جیسے لگتا ہے کہ ان سے ہمارا کچھ ہونا ہی نہیں ہے. ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد یہی تمنا کہ اس کو ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، بعد میں چل کر کے وہ ڈاکو بھی بن جائے، فرق نہیں پڑتا. تربیت اسی انداز سے کی جا رہی کہ بچہ فراٹے دار انگریزی بولنے والا ہونا چاہیے، لیکن باپ نے یہ توجہ کبھی نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی چند حدیثیں بھی اسے یاد ہو جائیں. ان جوانوں کا حال تو یہی ہے، فلمی ڈائیلاگ اور گانے تو انہیں یاد ہیں، پکڑ کر کے پوچھ لینا کیا تجھے تیرے نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی یاد ہیں؟ تو ٹی وی دیکھ کر کے ان کے ڈائیلاگ تو اپنا لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اپنے نبی پاک کے اخلاق و کردار اور ان کی حدیثیں آج تک کیوں نہیں یاد ہو پائی؟ میرے عزیزو، کچھ تو ہمیں انصاف کی ضرورت ہے. انصاف کرو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ. میں ان صحابہ کی بات کرتا ہوں جنہوں نے صرف باتیں نہیں کی تھی، باتیں نہیں، اپنا سب کچھ نچھاور کیا. ایک خاتون مدینے کی دوڑتی ہوئی آئی جب حضور پاک جہاد میں جا رہے تھے، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی. توجہ چاہتا ہوں، 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی. کہا یا رسول اللہ اس کو اپنے ساتھ قبول کر لیں. صحابہ دیکھ کر حیرت میں تھے. دودھ پیتا ہوا بچہ ایک عورت لے کر کے آ گئی، یہ میدان جہاد میں جانے والے صحابہ کے ساتھ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ خاتون یہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا آقا آپ کی عزت پر سوال آیا، مدینے کے ہر گھر کا جوان باہر نکل پڑا، لیکن افسوس ہے میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے.
میرے شوہر کا انتقال ہو چکا, میرے گھر میں کوئی اور مرد نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے, یہ دودھ پیتا ہے. میں نے سوچا کہ اسی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں. پوچھا کسی صحابی نے اس کا کیا ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں, مدینے کی ان خواتین پر لاکھوں سلام, کروڑوں سلام. وہ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں میرا بچہ چل نہیں سکتا, تیر و تلوار نہیں چلا سکتا, لیکن یا رسول اللہ آپ اپنے کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں یہ بچہ دے دیں, جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلیں تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے, میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے. یہ قربانیاں تھیں ان مدینے والوں کی, انہوں نے سب کچھ لٹا کر کے بھی کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آج کچھ نہ پیش کر کے اگر ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں تو میرے عزیزو ضمیر ملامت کرتا ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے. صرف نعروں کا نام ہی اگر عشق رسول ہوتا تو آج دنیا میں پتہ نہیں کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہوتا. ہمارے اتنے عظیم نعرے ہیں, صرف نعروں کا مطلب عشق رسول نہیں ہے. یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اگر حقیقت میں ہے تو کچھ چیزیں تو تمہیں چھوڑنا ہوگا. دنیا کے اخلاق و کردار کو ٹھوکر مارو, آؤ اور دنیا کو بتاؤ سب سے زیادہ حسین چہرہ دنیا کا اگر کوئی ہے تو وہ گنبد خضرا والے کا ہے. کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ ہر بندہ مسلمان یہی کہتا ہے میرے نبی کے اخلاق سب سے عمدہ, میرے نبی کا چہرہ سب سے اعلیٰ. جو تمہارے پاس سب سے عمدہ اخلاق والے, سب سے اچھے چہرے والے رسول ہیں, تو پھر دنیا داروں کی پیروی کرنا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا, پھر کسی اور کی طرف دیکھنا تو سمجھ میں نہیں آتا. اے نوجوانوں, تمہاری آنکھیں کب بے حیا ہو گئیں؟ تم عورتوں کے حسن میں مبتلا ہو گئے, یا اگر کوئی نوجوان دین سے غافل ہو کر صرف ایک لڑکی کے چکر میں بے دین ہو گیا. اور ان خواتین سے بھی میں کہتا ہوں جو جوان بچیاں ہیں, تم کسی کے چہرے پر فدا ہو گئی یا کسی کے چال چلن پر اور گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر بیٹھ گئی, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اب تک تمہارے دلوں میں ایمان ہی نہیں آیا اور تم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تڑپ ہی نہیں رکھی. اگر تمہاری آنکھوں میں اس بات کی تڑپ ہوتی کہ دنیا کا سب سے زیادہ حسن والا چہرہ وہ مدینے والے کا ہے, پھر دنیا کا کوئی حسن تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا, کوئی جمال تمہیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا. اسی لیے میں کہتا ہوں آؤ آج دنیا میں اگر چہرے اپنے آنکھوں میں کوئی صورت بسانا ہو تو دنیا داروں کی نہیں, تاجدار مدینہ کی. میں ایک خد و خال تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. یوں ہی صحابہ نے نہیں کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت جو صحابی رسول ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور وہ صحابہ یوں کہتے تھے پکار کر کے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے, جیسے آپ کی مرضی تھی مولا نے اس شان سے آپ کو پیدا کیا. اے مسلمانوں, آج جو ہمیں دنیا دھوکہ دے رہی ہے وہ صرف اسی بات پر دے رہی ہے, تمہیں کبھی پیسے کی لالچ, کبھی سیاست کی لالچ, یا پھر خوبصورتی اور حسن و جمال کی لالچ. یہ تینوں چیزیں ایک مومن کو کبھی بھی خرید نہیں سکتی اس وقت تک جب تک اس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو اور اس کی آنکھیں روز تڑپتی ہوں اس بات پر کہ میرے آقا آ جاؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے, حضور کو دیکھنے کی تڑپ جس کے اندر ہو اور وہ روز یہ کہہ کر کے سوتا ہو یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. جس مومن کی یہ تڑپ ہو کہ میں دیکھوں گا تو مصطفیٰ کے حسن کو دیکھوں گا, میرا یقین یہ ہے پوری دنیا نہ اسے حسن میں مبتلا کر سکتی ہے, نہ مال و دولت سے خرید سکتی ہے, نہ حکومت و سیاست سے اسے بدل سکتی ہے.
صرف اور صرف شرط یہ ہے اپنی آنکھوں میں تڑپ اور تمنا پیدا کرو تو اس مصطفیٰ کو دیکھنے کی تڑپ پیدا کرو۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام بلکہ مفتی اعظم ہند کی یہ بات یاد رکھنا، ان بزرگوں کو جو تقوی حاصل تھا وہ آنکھوں کی اسی تڑپ کی وجہ سے، ان کو جو عشق حاصل تھا مصطفیٰ سے اسی آس اور تمنا کی وجہ سے مفتی اعظم نے بارگاہ الہی میں یوں دعا کی تھی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تڑپ جب تک تمہارے آنکھوں میں نہیں آئے گی یہ دنیا بار بار تمہیں ٹھوکر دیتی رہے گی، بار بار تمہیں دھوکہ دیتی رہے گی۔ آج تمہارے گھروں میں جو ننگے ناچ نچائے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ عورتیں ننگی ہو کر ناچ رہی، نہیں، بلکہ وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ اس طرح سے لوگ سڑکوں پر کریں گے جیسے گدھے اور کتے جوڑا کھاتے ہیں۔ زنا اس طرح سے عام کر دیا جائے گا، بے پردگی اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ایسی عام ہو جائیں گی۔ آج تک ہمارے مشرقی روایات میں اس طرح سے حرکتیں تو ابھی دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں جو انٹرنیٹ آیا ہوا ہے، موبائل اسکرین نے وہ ساری چیزیں تمہیں دکھا دی ہیں۔ ٹیلی ویژن دنیا نے یہ تمہیں اخلاق سے گھری ہوئی زنا کی ننگی تصویریں دکھانا شروع کر دیا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایک دو نہیں سینکڑوں نوجوان بچوں نے صرف اور صرف انہی بے حیا تصویروں پر اپنی زندگی برباد کر دی۔ کتنوں کی جوانی ختم ہو گئی پتہ ہے آپ کو؟ آج اس ظالم دنیا نے تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے سب سے زیادہ اگر آج انٹرنیٹ پر کوئی چیز چلتی ہے تو پورنوگرافی ہے، بے حیائی، ننگی تصویریں، اور اس طرح انداز سے کہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے جوان، جس طرح سے نشہ کا ایڈکٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے نوجوان پورنوگرافی کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے وہ بات بھی یاد آتی، میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کے قریب انگلیوں کے پور سے گناہ کیے جائیں گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ انگلیوں کے پور سے گناہ کیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس وقت اس کا تصور بھی نہ ہو کہ انگلیوں کے پور سے کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن آج ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ ٹچ اسکرین آ کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ سارے گناہ اس انگلی کے پور سے ہی ہو رہے ہیں، انگلیوں کے ٹچ سے ہوتے چلے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہو رات کی تاریکی میں یا تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کر بے حیائی کی تصویریں دیکھ لیں اور گندی فلمیں دیکھ لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، پردہ لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے۔ ایک بات یاد رکھنا ہے مسلمانوں، تم اپنے نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو، حاضر و ناظر مانتے ہو، اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا تم رب ذوالجلال کو دیکھنے کی حالت میں بے حیا بن سکتے ہو، ننگے بن سکتے ہو؟ آج میں ان باتوں پر توجہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج ہمارے بچوں کو اگر کسی چیز نے برباد کیا ہے تو اسی دنیا نے برباد کیا۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے باہر آنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو نوجوان انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنے اخلاق تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے باہر کیسے آئیں گے؟ ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی علاج ہے، ان آنکھوں کو تڑپ اور تمنا دے دو تاجدار مدینہ کو دیکھنے کی، ایک بار اس چہرے پاک کو دیکھنے کی تڑپ پیدا کرو۔ دیکھنا حضور کو دیکھنے کی جو آنکھیں ہیں نا، وہ پھر بے حیا کبھی نہیں ہو سکتی، وہ بے حیا نہیں ہوں گی۔ میرے عزیزو، چھپی ہوئی باتیں تو دور کی ہیں، یا مجمع کی بات تو دور کی ہے، وہ تنہائی میں بھی آنکھ اٹھا کر کے کبھی اجنبیہ کی طرف نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ وہ آنکھیں بچا کر رکھتا ہے کہ مجھے حسن مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، نبی پاک کو دیکھنا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتا دوں،
उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्वुर जब तक तुम अपने जहन और दिमाग में नहीं लाओगे, तब तक ये दुनिया बार बार तुम्हें टोचन मारती रहेगी, धोखा देती रहेगी। तुम रोज तौबा करते हो, फिर तन्हाई में जाते हो तो गुनाह कर बैठते हो। रोजाना तुम अपने गुनाहों से बाज आने की बात करते हो, लेकिन फिर अकेलापन महसूस होता है, उसी गुनाह की वादी में चले जाते हो। उसका इलाज यही है कि तड़प पैदा करो, तमन्ना पैदा करो कि मुझे देखना है तो पहले नंबर पर मेरे मुस्तफ़ा को देखना है, मेरे आका को देखना है, और इसी आस में दुनिया से चले जाओगे। कसम खुदा की, अगर यहां देखना मैसर ना भी आया कोई बात नहीं, कब्र में पहुंचोगे तो मेरे मुस्तफ़ा की जियारत जरूर होगी, उनके चेहरे जमाले जहां आरा को जरूर देखोगे। आओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खद्दो खाल पर जिन लोगों ने भी अपने अशार में लिखा है, उस पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं।